نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجيد. لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے بیسکلی یہ ڈسکس کیا تھا کہ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو ہولڈ آن ٹو دا قرآن اینڈ گیٹ بیک ٹو دا قرآن. تو اسی کے اندر پورے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا آخرت ہر چیز کے لیے میسج رکھا اور اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. ہم نے یہ سمجھا اس پورے قرآن کو ظاہر ہے فوری بندہ نہیں سمجھ سکتا اور پڑھ سکتا کہ ظاہر ہے اس میں بہت ساری سورز ہیں اور سب کچھ ہے. تو اس پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے، جو سمری ہے، کرکس آف دا قرآن جسے کہا جا سکتا ہے، وہ دیٹ از سورہ فاتحہ. یہ پورے اس میں سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے. پھر اس سورہ فاتحہ کے اندر بھی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ پورے ہی سورہ فاتحہ میں واٹ از اٹ دیٹ وی آر ریئلی ریڈنگ یا ریسائٹنگ. تو اللہ کی تعریف سب سے پہلے، اس کے بعد ایک ہم صرف اس میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہ کور وہ ہے. تو اس صراط المستقیم کا راستہ کیا ہے وہ اس میں اللہ نے ہمیں بتایا. اسے سمجھنے کے لیے سمجھیں اللہ نے ہمیں راستہ دکھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور ان کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا انک لتہدی الی صراط المستقیم، آپ لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے ہیں. اس کی مثال ایسے سمجھے، وہاں پہ لا تہدی لام کا ایک حرف ایڈ کیا اللہ نے. مثال کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا گھر کہاں ہے، تو میں آپ کو بولتا ہوں آپ یہاں سے باہر نکلیں، لیفٹ جائیں، مسجد کے گیٹ سے نکلیں، رائٹ مڑیں، پھر آپ لیفٹ مڑیں گے، سیدھا جائیں گے، ایک گھر چھوڑ کے سیکنڈ گھر میرا لیفٹ پہ ہے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا. اب آپ باہر نکلے، آپ بھول گئے یار انہوں نے کیا بتایا تھا، رائٹ تھا لیفٹ تھا. ایک یہ طریقہ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو میں لے گیا، چلے آئے، اور میں آپ کو لے جا کے میں اپنے گیٹ پہ لے آیا کہ یہ میرا گھر ہے. تو اسی طرح اللہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا تو فرمایا آپ راستہ دکھانے والے ہیں، لا تہدی لام کا اضافہ کیا. لیکن جب اللہ سے مانگنے کا معاملہ ہے تو کوئی واسطہ نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ڈائریکٹ اللہ سے. تو اس قرآن کو جب ہم پکڑیں گے تو ہمیں ہر چیز کا آنسر خود بخود مل جائے گا. لیٹس بگن ود دیٹ. یہ آپ رکھیں اور دیں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا اس میں. ٹھیک ہے، اچھا اس میں دیکھیں آج ہم لوگ لاسٹ کلاس میں سب سے پہلے دیکھیں ہم نے، آپ کا نام بیٹا کیا تھا؟ عمار. اور آپ کا؟ ابرار. آپ کون سے اسکول میں ہیں؟ A2 کے دوسرے سال میں ICM میں. اچھا. اور آپ؟ ڈیلسول میں. اچھا. نائس. آپ کتنے سال کے؟ حفظ ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ حامیم تک ہو گیا؟ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اچھا دیکھو اس میں بڑا آسان طریقہ ہے. پہلے ہم نے پچھلی کلاس میں یہ ضمائر دیکھی، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. یہ ہوا، ابھی یہ نوید صاحب تھے نا، ان کی ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے بات کی، یہ کاغذ لیا اور چلے گئے. تو میں بولوں گا ہوا، وہ ایک آدمی چلے گئے. اب آج آپ کے پاپا نہیں آئے اور نوید صاحب نہیں آئے، تو ہما، اور سب نہیں آئے، وہ عامر صاحب بھی آج نہیں آئے اور عمیر بھی نہیں آیا آج. پھر اور تو ہم ان سب کے لیے پلورل کے لیے بول رہے تھے ہم، اور انتا، انتما اور انتم یہ پلورل کے لیے تھا. یہ تو ہو گیا جب ہم کسی کو ایڈریس کر رہے ہیں، جیسے ہم بول رہے ہیں ہی یا ہم یا دے یا شی یا آئی اس. یو کے لیے انفارچونیٹلی انگلش کے اندر صرف یو ہی ہوتا ہے، کوئی پلورل یا سنگولر کا پتہ نہیں چلتا، لیکن عربی کیونکہ فصیح لینگویج. اچھا آج اب آپ یہ دیکھیں، اب ہم اس کو سینٹینس کو فارم کرنا سیکھتے ہیں. یہ ایک، یہ دو، اور یہ دو سے زیادہ پلورل. اسی طرح واحد، تثنیہ اور پلورل. ایک کے لیے لفظ آ رہا ہے مسلمن، دو کے لیے مسلمان. ابھی قرآن میں جب آپ کھولیں گے تو یہ اسی طرح سے آئے گا، مسلمن، مسلمانی، مسلمون. دس از ون، دس از دو. دو کے لیے جب بھی لفظ آئے گا مسلمان، الف نون کا اضافہ ہوگا.
کوئی آیت میں بتاؤ، کوئی الف نون کا لفظ بتاؤ. مسلمون تو آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہوگا. ابھی میں اصل میں حافظ نہیں ہوں، لیکن ابھی آتے ہیں اس پہ. یہ مسلمون، اس کا مطلب کم سے کم جہاں پہ بھی قرآن میں آئے گا نا، یہ اس سے زیادہ کا ورڈ ہوگا. اب اس میں کچھ ایگزامپلز انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہیں، کچھ ورڈز کی ہمیں ایگزامپلز دی ہوئی ہیں. مسلم ہے، مؤمن ہے، صالح ہے، نیچے دیکھو، کافر، مشرک، فاسق، یہ سب سنگولر فارمز کے ہمیں انہوں نے ورڈز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کو آگے نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں نا، تو ان کو طریقہ بتا دیں گے ہمیں. آپ کچھ بھی لکھنا چاہیں تو یہ پین ہے، یہاں پہ کچھ سمجھ نہ آئے تو. اب لفظ تھا مؤمن، واحد تھا، سنگولر ٹینس تھا. دو بنانا ہے، اس سے دو بندوں کے لیے استعمال کرنا ہے. مؤمن سے، یا ہم الف نون عربی زبان میں صرف جب کسی لفظ کے آگے لگ جائے گا نا، یا نون، تو یہ 1 سے 2 ہو جائے گا. مؤمن سے مؤمنان بھی ہو سکتا ہے، مؤمنین بھی ہو سکتا ہے. مؤمنان، مؤمنین. ابھی میں اس میں نہیں جا رہا کہ یہ الف اور اس میں ڈفرینس کیا ہے الف اور یا کے بارے میں، لیکن سمپل طریقہ یہ ہے، الف اور یا کے ساتھ نون لگائیں گے تو یہ تسنیہ بن جائے گا 2. اسی طرح دیکھیں مسلمن سے مسلمان، مسلمانی، مسلمینی، یہ دونوں کا مطلب ہے 2 مسلمان جہاں پہ بھی لفظ ہوگا. ہوا مسلمن، ابھی اس پہ آتا ہوں چلے. اچھا آگے پھر پلورل بنانے کا طریقہ آ جائیں، جمع بنانے کا. آگے دیکھو، مؤمن سے مومن کی جمع مؤمنون اور مؤمنین. وہی یا نون کے ساتھ ہجوں کا فرق ہے، لیکن وہی واو نون اور یا نون، وہ الف نون اور یا نون. ٹھیک ہے، یہ جمع ہے. مؤمن سے مؤمنون، مؤمنین، یہ دونوں جمع ہے. مسلم واحد، مسلمون، مسلمین، یہ جمع ہے اگین. اب اس میں یہ کچھ ایگزامپلز آپ کو دیے ہوئے ہیں. مؤمن سے اس کا تسنیہ کیا ہے؟ مؤمنان. اور پلورل کیا ہے اس کا؟ مؤمنون. سی آگے بیٹا، مسلم سے مسلم کا 2 تسنیہ کیا ہے؟ مسلمان. اور جمع مسلمون. صالح سے وہ جو ورڈز ہمیں پیچھے ایگزامپلس کے دیے تھے نا، یہ صرف اسی کو صرف سالو کر رہے ہیں. صالح کا تسنیہ کیا ہوگا؟ صالحان. اور پلورل صالحون. فاسق سے فاسقان، فاسقون. ایزی ہے، سنگولر، تسنیہ، جمع. عربی زبان میں دیکھو ایک نقطہ دماغ میں رکھو، پہلے ہوتا ہے واحد، ایک بندے کے لیے، پھر ہوتا ہے تسنیہ، 2 بندوں کے لیے ہوتا ہے، اور پھر جمع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 2 سے زیادہ لوگ کی بات ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی آئے گا نا قرآن میں یہ لفظ، ابھی غور کرنا جب پڑھو گے اگلی دفعہ، الف نون اور یا نون کے ساتھ مؤمنان آ گیا نا، کہیں پہ مسلمان آ گیا، مطلب 2 لوگوں کا بات چل رہا ہے. اچھا اگلے پیج پہ آتے ہیں. ہم نے سب سے فرسٹ ضمائر پڑھا تھا، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، اور انا اور نحنو. یہ ہم نے فرسٹ سبق میں پڑھا تھا. ہوا، ہما، ہم، پہلے پیج پہ لکھا ہوا ہے اگر دیکھنا ہے تو. ہوا، ہما، ہم. یہ دیکھو پہلا پیج. یہ ورڈ ہم نے پڑھا پہلے، یہ والا. اچھا جی، اب یہ وہی ورڈز ہم نے ابھی جو آج پڑھا ہے نا، ہم اس کو صرف سینٹینس میں فارم کر رہے ہیں. ہوا کتنے لوگوں کے لیے تھا؟ 1 بندے کے لیے. اور مسلم کتنے کے لیے ہے؟ 1 کے لیے. ہوا مسلمن، وہ مسلمان ہے، سمپل ایز دیٹ. ہما کے ساتھ کیا آئے گا؟ مسلمان، 2 مسلمان. اور ہم مسلمون، پلورل ہو گیا. اسی طرح انتا، آپ، مسلم. اور اگر میں بولتا ہوں انتما، انتما مسلمان. اور انتم مسلمون. اور انا، میں ایک مسلم. اور وی، ہم سب، نحنو مسلمون. مسلمان ہوگا تو تسنیہ، اور مسلمون ہے تو پلورل، جمع. اب آپ ان کو ان سب ورڈز کو ضمیروں کے ساتھ سولو کرنے کی کوشش کریں. ہوا، یہ آگے لفظ ہے نا، مؤمن، مؤمنان، مؤمنون، اس کو ہم سولو کرتے ہیں. مؤمن کے ساتھ کون سا لفظ آئے گا؟
نہیں، اس میں سے جو ہم نے ضمیریں پڑھی ہیں نا، ہوا ہما ہم میں سے، یا انتا انتما انتم میں سے، یا انا نحنو میں سے، ان میں سے کوئی لگائیں آپ مومن کے ساتھ. ہوا مومن، وہ مومن ہے. آپ کسی اور کے ساتھ لگائیں. مومنان کے ساتھ ہما ہو سکتا ہے، اور انتما بھی ہو سکتا ہے. آپ مومنون کے ساتھ بتاؤ کون سا لفظ آئے گا؟ انتم مومنون بھی ہو سکتا ہے اور ہم مومنون بھی ہو سکتا ہے، دونوں صحیح ہیں. ہم کا مطلب ہے وہ غائب جو تیسرا بندے کی بات ہو رہی ہے، اور انتم آپ سب کی. اسی طرح صالح کے ساتھ ہوا، اور صالحان ہما صالحان، انتما بھی ہو سکتا ہے. صالحون کے ساتھ نحن صالحون بھی ہو سکتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ تو صرف غائب فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا ڈفرینس ہے. ادر دین دیٹ تو صادق کے ساتھ اب ہوا کے علاوہ کوئی لگائے، سیکنڈ یا فرسٹ یا سیکنڈ پرسن میں لگائے، انتا بھی ہو سکتا ہے. اور صادقان میں کیا ہوگا؟ صادقان کے ساتھ کون سا لفظ لگے گا؟ صادقان مطلب دو لوگ. پہلا پیج پہ ہے نا ہوا ہما ہم، اس میں سے دیکھو یہ لفظ ہے نا شروع میں، پہلے پیج پہ جاؤ. ان میں سے ایک لفظ بتاؤ صادقان کے ساتھ کون سا آئے گا؟ ہما، دو. عربی میں یہ یاد رکھنا ایک قاعدہ ہے، ایک کے لیے الگ ہوگا لفظ، دو کے لیے الگ ہوگا، اور جمع کے لیے الگ ہوگا ہمیشہ. اچھا نحنو صادقان صحیح ہے یا غلط؟ کیوں؟ لیکن نحنو صادقان اس میں جب فرسٹ پرسن متکلم کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہمارے پاس تثنیہ کا آپشن نہیں ہے، اس میں ہمارے پاس واحد ہے اور جمع ہے. تو اگر میں بولتا ہوں نا نحنو صادقان تو وہ ٹیکنیکلی وہ بھی صحیح ہوگا. یہ میں نے صرف ایسے ہی کنفیوز کرنے کے لیے، نیور مائنڈ، چھوڑیں. اسی طرح یہ بہت سارے ورڈز ہیں. عابدن سے عابدان، یا عابد پڑھ سے کیا بنے گا؟ آپ پڑھیں تینوں، یہ کیا بنے گا؟ عابد، یہ تینوں اکٹھے پڑھیں، تینوں کے ساتھ لگائیں ضمیریں. ہاں ہوا عابدن، ہاں بالکل صحیح ہے. آپ ذاکر کے ساتھ پڑھیں. انت ذاکرون، انتم ذاکران، اور انتم ذاکرون. بالکل صحیح، پرفیکٹ. آپ صابر کے ساتھ پڑھو. نحن صابرون تو صحیح ہے، لیکن انا صابرون، نحن صابران اور نحن صابرون یہ تینوں لفظ صحیح ہوں گے. میں آپ کو بعد میں اس کا بتاتا ہوں. آپ پہلی کلاس میں نہیں تھے نا، آپ کو وہ والا ضمیر والا سمجھ نہیں آیا. اب بس ہمیں یہ لاسٹ اینڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں. ہم نے یہاں پہ قرآن سے کچھ ایگزامپلز ہیں، یہ دیکھو. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمون کون سا سیغہ؟ اس کو سیغہ بولتے ہیں عربی زبان میں، کہ یہ واحد تثنیہ جمع کا سیغہ میں سے کون سا سیغہ ہے؟ مسلمون کون سا سیغہ ہے؟ جمع. بالکل پرفیکٹ. انتم مسلمون آ گیا ایگزیکٹلی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 108 ہے. ان المسلمین، یہ بڑی فیمس آیت ہے. یہ آیت ہمیں سناؤ، زبانی سناؤ. ان المسلمین والمسلمات، آگے پڑھو. والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سارے جمع کے سیغے ہیں، اور ان کے لفظ. اب ہم آتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. تو اس پوری آیت کو آپ سمجھ سکتے ہو اگر آج کی بات آپ نے کی. پہلے آیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو سورہ انبیاء کی آیت میں آیا. اس کا بغیر ترجمہ پڑھے آپ مطلب نکال سکتے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، واٹ، یا کوشچن کے لیے آتا ہے کہ جہاں پہ بھی سوال ہو کسی سے کرنا ہو.
تو یہ آیت ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا کیا مطلب بنے گا؟ آپ گیس کریں. مسلمون، بالکل پرفیکٹ. یہ آپ کا آیت کا ترجمہ خود ہی ہو گیا. اور اب یہ آتا ہے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آپ اس کا کر رہے ہیں، نی مطلب ہوتا ہے ہمیشہ میں. اِنَّا یعنی کیا، میں. آگے کیا بنتا ہے؟ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میں مسلمانوں میں سے ہوں. بے شک میں مسلمان ہوں. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. یہ ایک مطلب شورلی، اس کو ایسے ترجمے میں آپ کر سکتے ہیں، شورلی، بے شک، ایسے ترجمے. اچھا بھائی، ان المسلمین والمسلمات کا ترجمہ کرو بغیر پڑھے، ترجمہ نہیں دیکھنا. نہیں، بے شک وہ سب مسلمان اور وہ سب مسلمان عورتیں. یہ تا کا مطلب سے کنفیوز نہیں ہوئے. تا صرف لفظ فیمیل اور میل کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اس سے کنفیوژن کوئی نہیں ہے. لفظ باقی سب وہی ہے. پلورل عورتوں کے لیے، فیمیلز کے لیے جب آتا ہے تو مسلمون کی جگہ مسلمات آ جاتا ہے. اس میں ابھی نہیں جائے، میں اسی لیے ہائی لائٹ صرف یہ والے ہوئے ورڈز. اسی طرح والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. تو اینی ہاؤ یہ دیٹس اٹ. یہ ہمارا زیادہ مشکل بالکل کوئی وہ سبق نہیں ہے، سبق بہت ایزی ہے. صرف اس کو غور کریں. یہ بلکہ آپ آصف صاحب کو بھی یہ دے دیجیے گا، ان کو دے دیں. مجھے تو کوئی ایشو نہیں، میرے پاس کی بک ہے، ان کو دے دیں. یہ آپ نا یہاں پہ میری ویب سائٹ لکھ لیں. اس کو میں اپلوڈ کروں گا اپنی ویب سائٹ پہ. www.needislam.org بھی ہے، نیڈ اسلام .org بھی ہے، اور needislam.com بھی ہے. دونوں کسی پہ بھی جا سکتے. نہیں، .org تک بھی ہو سکتا ہے یا .com، دونوں ہو سکتا ہے. یہ میری ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر میں نا اپنی یہ سارے اپلوڈ کرتا ہوں لیکچرز جو بھی ہوتے ہیں. میں دوسری ایک حدیث کی کلاس دیتا ہوں فرائیڈے کو، وہ بھی تو یہ سب اپلوڈ ہے. لیکن بیسک بات بس بہرحال میں کنکلوڈ کرتا ہوں. اس کے اندر اب آپ قرآن میں ایک رینڈملی خالی کہیں پہ ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ کنفیوژن نہ رہے. کوئی بھی ورڈ اس میں آپ رینڈملی یہ ڈھونڈیں. لیکن آج اگر آپ اس بیسک سبق کو سمجھیں تو وہ آصف صاحب بھی یہ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں گے تو میں ان کو واٹس ایپ کر دوں گا اور ان کو بولیے گا. یہ آج کا مشکل نہیں ہے، کانسیپٹ بہت ایزی ہے. صرف ایک دفعہ لاسٹ اس کو ریپیٹ کر کے آپ ختم کریں کہ ہوا، ہما، ہم، ان سب سے نا آپ یہاں پہ ورڈ ایک دفعہ بنانے کی کوشش کر لیں. ان سب میں سے کوئی بھی الگ الگ ورڈز بنائیں، ایک ہی نہ بنائیں، ان سے بنائیں. ہوا مسلمان، مسلمان از ٹو تسنیہ. مسلم مسلمان مسلمون، صادقن صادقان صادقون. یہ ایک دو دفعہ صرف آپ ریپیٹ کریں گے، آپ کو زبان پہ ایسا کلیئر چڑھے گا. ابھی قرآن میں جگہ جگہ جہاں پہ بھی آئے گا آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا. آپ اس میں سے بنانے کی کوشش کریں ایک دفعہ کوئی ورڈز. ہوا صادقن، ہوا صادقان، ہوا مسلمون. صحیح ہے، ہم مسلمون. صحیح ہے، کیا آپ نے صحیح. آگے انتا مسلم، انتما مسلمان، انتم مسلم، بالکل صادقون. صحیح ہے، پرفیکٹ. انا مسلم، صادقون. بالکل پرفیکٹ. آپ کوئی بنائیں اس میں سے. ہوا رازق، رازقون. بالکل پرفیکٹ. ہما رازقان، بالکل. ہم رازقون. بالکل پرفیکٹ ہے. انتا صادقون، ہاں انتما صادقان، بالکل. انتم صادقون. بالکل پرفیکٹ. انا مسلم، نحن مسلمان. بالکل صحیح ہے، پرفیکٹ. آپ بنا سکتے ہو. چلو میں آپ کو بعد میں اس کو سمجھاتا ہوں، اس کو رہنے دو. تو خیر نہیں ہاؤ
کہنے کا مقصد صرف یہی تھا، اللہ نے قرآن میں کہا اہدنا الصراط المستقیم. پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور ہر مسلمان ہر نماز میں دن میں ایٹ لیسٹ 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ایک سورہ فاتحہ ہے. اور اس پورے سورہ فاتحہ کا جو کرکس ہے، جو اس کا نیوکلیس ہے پورے قرآن کا بھی اور سورہ فاتحہ کا بھی اٹ سیلف، وہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. اور وہ صراط مستقیم یہی ہے. ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، روایت میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے کہ انہوں نے واٹ ور ہز ٹیچنگس، ان کا کیا ان کا جو میسج کیا تھا، تو ان کے اخلاق کیا تھے. تو انہوں نے فرمایا ان کے اخلاق جو تھے وہ قرآن تھے. یہ قرآن کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ نجات کا راستہ بالکل اسی کے اندر ہے. ان ورڈز کو آپ سیکھیں، اس میں پریکٹس کریں، قرآن میں رینڈملی ڈھونڈیں، اور کوئی بھی کوشچن ہو تو یو کین گیٹ بیک ٹو می اینی ٹائم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.